سماوی ہے، دین حق ہے۔ جس دین میں ولایت نہ ہو وہ دین قابل قبول نہیں خداوند متعال کے لیے۔ یہ وہی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا ہے، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے۔ کون سا دین؟ یہی دین اسلام جس میں صرف ولایت نہ ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کون سا دین ہے؟ وہی دین جس میں ولایت اہل بیت کا اعلان ہو، وہی دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وہی ہے۔ اور ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، یہ وہی دین اسلام ہے جس میں ولایت نہ ہو، جسے خداوند قبول نہیں کرتا۔ چھٹے امام نے اذان کے بارے میں سوال ہوا چھٹے امام سے کہ حی علی خیر العمل کا مطلب کیا ہے؟ سوال کیا تو فرمایا خیر العمل الولایہ، بہترین عمل جناب اذان میں اعلان فرماتے ہیں کہ حی علی خیر العمل، آؤ بہترین عمل کی طرف، یعنی آؤ ولایت اہل بیت کی طرف، یہ دعوت ہے ولایت کی طرف۔ خیر العمل یہ نماز جس اذان کے بعد آپ پڑھتے ہیں، اگر ولایت اہل بیت کے حملہ ہو تو معراج مومن ہے، ورنہ مومن کی معراج نہیں، ورنہ ورزش ہے، کچھ نہیں، اٹھک بیٹھک ہے، کچھ نہیں۔ نماز بے ولایت خداوند قبول نہیں کرتا۔ ولایت یہی ولایت ہے کہ جس کے اعلان پہ شیطان نے فریاد کی اور چیخا، رویا، گریہ کیا اور فریاد کیا۔ پیغمبر اسلام کی ولایت حضرت آدم، ولایت امیر المومنین، اور ان ولایتوں کے اعلان پہ شیطان نے فریاد کی، ایک اور کی ولایت کا ظہور ہوگا تو شیطان ختم ہو جائے گا۔ پانچویں امام نے چھٹے امام سے روایت کی کہ ان ابلیس عدو اللہ، دشمن خدا ابلیس نے رن 4 رنات، فریاد کی، چیخا، کتنی بار؟ 4 مرتبہ۔ یوم لعن، جس دن شیطان پہ لعنت کی، آدم کے مقابلے میں سرکشی کی، سرپیچی کی، نافرمانی کی، خداوند متعال کی، ولایت آدم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا، خداوند متعال نے اسے ملعون ٹھہرایا، یہ چیخا، فریاد کی۔ وَيَوْمَ أُهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ، اور جس دن خداوند متعال نے اسے رجیم اور مردود بنا کر زمین پہ پھینک دیا، شیطان نے فریاد کی، رویا ہے، درد کیا، اسے اپنے اس درد میں چیخا۔ وَيَوْمَ بُعِثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جس دن پیغمبر اسلام صاحب ولایت مبعوث ہوئے، اس دن شیطان نے فریاد کی۔ وَيَوْمَ الْغَدِيرِ، اور جس دن غدیر قوم میں امیر المومنین کی ولایت اور اہل بیت کی ولایت کا اعلان ہوا، اس دن شیطان نے فریاد کی۔ اور احادیث میں ہے کہ جب ظہور آقا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہوگا، ظہور ولایت قدیر، ظہور ولایت آخرین وارث قدیر کا جب ظہور ہوتا ہے تو اس دن شیطان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ولایت جسے آپ مانتے ہیں اور جس کے تحت آپ زندگی گزارتے ہیں، یہ ولایت جو آپ کے ایمان کا حصہ ہے، جو آپ کی روح روان ہے، یہ ولایت شیطان کو ناکام کرنے والی ہے، ورنہ شیطان کو ناکام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقیوں کے ساتھ شیطان ہوتا نہیں ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ کس لیے جاؤں؟ جو گمراہ نہ ہو، میرا کام ہے گمراہ کروں، میرے گمراہ میں وہاں جا کیا کروں؟ وہ لاکھوں افراد جمع ہو کے ویل کرتے میں رکھے،
میرے کہتے ہیں جانے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے کامیاب اسی وجہ سے شیطان نہیں ہے تکفیری کو روکتے خجل کرتے ہیں کرنے شیطان کو گمراہ کر کے سیدھی راہ پہ لائے گا کبھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے اسی راہ پہ چلتے رہے تو شیاطین لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ شیطان کا کہنا کہ میں سیدھی راہ پہ آ کر بیٹھ جاؤں گا نہ گمراہی کو کس لیے بیٹھے گا وہ آئے گا سیدھی راہ پہ شیطان مسجد کے دروازے پہ ہوتا ہے شیطان امام بارگاہوں میں ہوتا ہے شیطان آپ کے پاس شیطان ان کے پاس جو جن کے بارے میں اسے خطرہ ہے کہ یہ لوگ سیدھی راہ پہ چلیں گے ان کو گمراہ کریں گے لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ خدایا میں تیری سیدھی راہ میں آ کر بیٹھ جاؤں گا تاکہ مومن گمراہ تو اگر چاہتے ہیں کہ شیطان ناکام ہو جائے تو ولایت عاقبت کو مضبوطی سے تھامیں تو جشن قدیر کی اہمیت اسی وجہ سے ہے کہ یہ روز ولایت ہے نہ صرف ایک ایسا دن جس میں آپ صرف چراغانی کریں یا شور شرابے کر کے فارغ ہو نہ یہ دن شیطان کو ناکام کرنے کے لیے ہے یہ دن دین اسلام کو طاقت دینے کے لیے ہے قدیر کا دن آل محمد کے لیے عید اور جشن منانے کا دن قرار دیا ہے روایات میں عید اہل بیت ہے عید اہل بیت کی جانب سے خاص طور پر اس دن کو جشن اور سرور کا اظہار اور عید منانے پہ اہل بیت نے زور دیا ہے تاکید کی ہے بہت زیادہ احادیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں بہت زیادہ تاکید کی ہے اب اگر ہم میں سے کوئی کان نہ کرے اور نہ سنے عید غدیر کو اسے گزار دیں تو پھر آپ اپنا نام شیعوں میں نہ لکھوا لیں شیعہ ہو اور یہ جشن غدیر نہ منائے قسم ابوالفضلی ہے کہ ناممکن ہے کوئی شخص شیعہ اور عید غدیر کا پتہ نہ ہو اور وہ نہ منائے خود اب تنہا بھی عید غدیر منانا چاہیے اپنے گھر یا کو تنہا بھی ہو وہ جہاں بھی ہو جس شکل میں ہو وہ جس قسم کی بھی نوکری کرتا ہو اسے چاہے بھی جشن غدیر منائے روئے زمین پہ جہاں کہیں بھی ہو اسے عید غدیر منانا چاہیے وہ جیل میں ہو یا اپنے گھر میں عید غدیر منائے وہ ہوائی جہاز کا پائلٹ ہو یا کشتی کا ملہ یا گاڑیوں کا ڈرائیور عید غدیر منانا چاہیے اسے وہ جس محکمے میں بھی ہو عید غدیر منانا چاہیے لازمی ہے یہ آپ کی عید ہے یہ آپ کے ایمان کا ثبوت ہے یہ آپ کی ولایت پذیری کو ثابت کرتی یہ شخص ولایت اہل بیت کے پابند ہیں یہ جشن منا رہا عید غدیر منانے کا مقصد کیا ہے مقصد دشمنوں کے بالمقابل اس تاریخی دن کو یاد رکھنا اور شیعیان علی کے دل میں اس دن کو باقی رکھنا ہے اسے منتقل کرنا ہے نسلوں تک ہم اپنی پوری زندگی اس عید کو اور اس جشن کو مناتے رہیں تاکہ ہمارے بعد ہماری نسلیں یاد رکھیں کہ یہ عید ہر صورت میں ہونی چاہیے اسے یاد رکھیں اور دشمن انہی تک ہماری تاریخوں کو ختم کرنے کے در پہ اور ابھی جو عاشورہ تک پہنچے کہ یہ بھی نہ ہو تاکہ چھٹیاں کینسل کریں ایک جمعے میں کامیاب ہو گئے ہمارے نظام کہ جمعے کی چھٹی ختم کر دی یہ ایک سازش ہے اب اس میں خود جا کر تحقیق کریں یہودیوں کی چھٹی قائم ہے عیسائیوں کی چھٹی قائم ہے مسلمانوں کی چھٹی ختم کر دی گئی ہے ہفتہ یہودیوں کا ہے اور اتوار عیسائیوں کا یہ دونوں رہے اور ابھی عید غدیر کے اوپر ہیں اس میں تو بات نہیں ابھی چہلم اور جو ہے اربعین اور عاشورہ کے اوپر ہے تو یہ بھی نہ رہے دشمن کام کر رہے ہیں مقصد کیا ہے عید غدیر منانے کا پیغام قدیر کو دوسروں تک پہنچانا اپنی اولاد تک پہنچانا آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ روزہ غدیر میری امت کی تمام عیدوں میں سے افضل ہے چھٹے امام نے فرمایا کہ عید غدیر عید اللہ الاکبر خداوند متعال کی عید ہے یہ منصوب خدا مطابق سب سے بڑی عید خدا کے ہاں اس سے بڑی عید نہیں ہے اور فرمایا کہ عید غدیر قوم عید الفطر عید قربان اور روز جمعہ اور عرفہ کے دن سے بھی افضل ہے
چھٹے امام نے فرمایا خداوند متعال کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے، چھٹے امام نے فرمایا، اور فرمایا کہ قدیر کا دن بزرگ اور عظیم دن ہے، یہ دن عید اور خوشی کا دن ہے۔ فرمایا کہ روزہ قدیر وہ دن ہے کہ جس دن کو خداوند متعال نے ہمارے شیعوں اور محبوں کے لیے عید قرار دیا ہے۔ اگر آپ شیعہ ہیں اور آپ محب اہل بیت ہیں تو آپ کیسے نہیں مناتے اس دن کو؟ فرمایا کہ شاید تم گمان کرو، چھٹے امام نے شاید تم گمان کرو کہ خداوند متعال نے روزہ عید قدیر سے زیادہ کسی دن کو محترم رکھا ہے، احترام رکھا ہے۔ 3 بار فرمایا قسم بخدا نہیں، قسم بخدا نہیں، قسم بخدا نہیں۔ امام نے 3 دفعہ قسم کہی، قدیر سے زیادہ کسی دن کا احترام خداوند متعال نے نہیں رکھا کسی بھی دن کے لیے۔ 8ویں امام نے فرمایا کہ یہ دن اہل بیت کی عید کا دن ہے۔ فرمایا جو شخص اس دن عید منائے خداوند متعال اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ 8ویں امام نے فرمایا، اور 10ویں امام نے فرمایا کہ یہ قدیر کا دن عید کا دن ہے اور اہل بیت اور ان سے محبت کرنے والوں کے نزدیک عیدوں میں سب سے افضل شمار کیا گیا۔ تو ہر کے آخری بات کیا ہے؟ ہماری آخری بات ہے آئیں اس عید میں شریک ہوں، منانے میں شریک ہوں، اس عید کو پھیلانے میں شریک ہوں، اور اس عید کو آگے پہنچانے میں، سمجھانے میں، اور اس عید کے پیغام کو آگے پہنچانے میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ کام آسان ہے نا ہمارے لیے کہ ہم عید منائیں اور اسے پر پیغام پہنچائیں۔ اہل بیت نے اس دن کو زندہ رکھنے کے لیے جانے دی، مال دیے، سب کچھ دیے ہیں تاکہ یہ دن، یہ ولایت، یہ پیغام، یہ نظام باقی رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آقا امام حسین شہید ہوئے کس لیے؟ یہی ولایت، یزید اسی ولایت، اسی نظام ولایت کا خلاف، اسی کا مخالف۔ وہ کیا چاہتا؟ یہ نظام ولایت نہ رہے، باقی نماز پڑھتے رہے، لیکن اہل بیت کی حکومت قائم نہ ہونے پائے، خلافت اہل بیت کو نہ ملے، نظام اہل بیت کے ہاتھ میں نہ آ جائے، اہل بیت حاکم نہ ہو۔ آقا امام حسین نے قربانی دی ہے، حسین ابن علی شہید غدیر ہے، غدیر کے لیے شہید ہے، کس نظام کو بچانے کے لیے؟ عرض کیا کہ وہ اسلام جس میں ولایت نہ خداوند قبول نہیں کرتا، نہ خداوند راضی ہے، آئے ایک ماہ سے ثابت ہے۔ اب آقا امام حسین کس اسلام کو؟ اسی اسلام کو جو غدیر کی وجہ سے، ولایت غدیر کی وجہ سے کامل ہوا، ولایت غدیر کی وجہ سے نعمت تمام ہوئی، ولایت غدیر کی وجہ سے خدا نے اپنی ولایت کی سند دے دی اس اسلام کو، اسی کو بچانے کے لیے آقا امام حسین۔ باقی ائمہ اطہار بھی اسی ولایت کو، اسی نظام ولایت کو، اور آقا امام اعظم علیہ الصلوۃ والسلام اسی نظام کو دنیا میں نافذ کریں، نظام ولایت۔ اور اہل بیت کی بات کی گری آئیں گے، شاید دوسرے اہل بیت بھی آئیں حکومت کریں۔ جہاں تک بعض روایات میں ہے کہ آقا امام زمان کی شہادت کے بعد آقا امام حسین کی حکومت ہوگی، پھر آقا امیر المومنین کی اس طرح بعض ائمہ کی حکومت یہاں کی، پورے رجعت میں واپس آئیں گے۔ تو یہی نظام ہے۔ تو اگر آج آپ منتظرین آقا امام زمان میں شامل ہیں کسی ولایت کی وجہ سے، اگر ظہور کرنا اسی ولایت تمام ائمہ، تو اب دشمنان ولایت پیغمبر اسلام کے دور سے لے کر آخری زمانے کے امام تک دشمنان ولایت کی کوششیں یہی ہے کہ یہ جو صاحبان ولایت ہیں، یہ جو وارثان ولایت ہیں، یہ جن کو خداوند متعال نے اپنے ولی اولیاء قرار دیے ہیں، یہ نہ رہے، ان کی کوششیں یہی